جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہے۔ کل جمعہ ہے اور جمعے کو ہمارا پروگرام نہیں ہوتا، آج آخری پروگرام ہے اس ہفتے کا، لیکن جمعے کو کل ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس کا ہم نے گزشتہ کل بدھ کے روز ذکر بھی کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی باضابطہ ون آن ون پہلی ملاقات ہوگی۔ تو یہ جو کل ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ کل ہونی ہے؟ فرض کیوں کیا میں نے؟ یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ نہیں، پھر اپنا یہ خیال ہے کہ ایک بات اصولی طور پر طے ہو گئی ہے سر کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف جناب محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں گے۔ یس، کل کریں گے۔ کل کے بارے میں مجھے ابھی تک جو ہے، جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ شاید یہ ملاقات کل نہیں ہوگی۔ یہ ملاقات محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ یہ جو ہے نا، یہ غالباً 8 فروری کے بعد ملاقات ہوگی۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بروز جمعہ یہ ملاقات نہیں ہونے والی؟ مجھے یہ شبہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری خبر ہے۔ آئی تھنک میں اس کو سر ری چیک کر بیٹھا ہوں۔ میں دیکھنے بتاتا ہوں آپ کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے متحرک ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بھی، اور ایون محمود خان اچکزئی صاحب کے جو آفس تک ہے، تو ملاقات ان کی طے ہے۔ وقت کا تعین بھی میرے خیال میں کل کا ہو جائے گا۔ کل کیا دوپہر میں کہا آپ نے؟ ملاقات طے ہے کہ ملاقات طے ہونے سے مراد یہ کہ آپ میری بات کر رہے ہیں کہ اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ دونوں صاحبان میں ملاقات ہوگی۔ ہاں، وقت اور جگہ وہ بتا دی جائے گی۔ وقت آپ نے کہہ دیا نا، تو وقت میں تاریخ بھی شامل ہوتی ہے نا۔ نہیں، وہ تو جمعے کو ہے۔ نہیں، جمعے کو نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ کاش کہ اس وقت مزید تفصیلات ہم بتانے کے قابل ہوتے۔ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ پارلیمانی ہولڈرز اور کمیٹی کا ایم اجلاس پی ہے، اے ٹھیک ہے۔ وغیرہ، یہ سارے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر ان کے جمع ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وجہ جو ہے، دیکھیے، میں اس پروگرام میں میرا خیال ہے کہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کی یہ روایت رہی ہے کہ جب کوئی بڑا قداور رہنما گرفتار ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے وہ، تو پھر اس کی بنائی ہوئی جماعت کو اور اس کے پیروکاروں کو، ان کے ماننے والوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے کوشش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ ان کے خاندان ہی سے کوئی بندہ ابھر کر جو ہے وہ پارٹی قیادت سنبھال لے۔ چونکہ تحریک انصاف اپنے قیام کے بعد سے مسلسل مستقل یہ بیانیاں بناتی رہی خاندانی کہ سیاست اور پاکستان کو جو ہے وہ 2 سیاستدانوں نے موروثی سیاست کا غلام بنا لیا ہے، دیٹ از پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز۔ تو اب وہ اپنی کہی ہوئی بات کو، وہ ان کو یہ شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہائے اللہ، لوگ کہیں گے بھی تم بھی تو وہی کر رہے ہو جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ درست ہو گئی بات، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جلوہ، موروثی سیاست کا ہی جلوہ تھا کہ بالآخر تمام تر کوششوں کے باوجود سب سے زیادہ امپیکٹ اگر آیا احتجاجی تحریک میں تو وہ 26 نومبر 2024 کو آیا تھا، جب اور وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے چیئر سنبھالی، وہ بزد رہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ہر صورت اسلام آباد جانا ہے۔ ہو گئی بات۔ اب وہ پرابلم یہ ہو گیا ہے، اور یہ سارا کنفیوژن، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کریٹ ہوا ہے علیمہ بی بی کی طرف سے۔ اچھا، مثلاً یہ ہے کہ وہ بہن ہیں، ان کی پریشانی حق بجانب کہ میرے بھائی کے کیا حالات ہیں اتنے عرصے سے جیل میں، وہ سب بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کے بھائی نے جو ہے وہ یہ فیصلہ پہلے کر لیا کہ جی بیرسٹر گوہر جو ہیں
وہ میری تحریک کے سربراہ ہوں گے جب میں جیل میں ہوں، اور یہ کہ جو تمام دوسری جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا ہے، اور ان کے ساتھ ملا کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہوں گے وہ ہوں گے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہوں گے سینٹ میں۔ اب یہ ان دو افراد کا حق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ کا پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جب بھی میل ملاقات ہو، آپ کو جب بھی صحافی وغیرہ سے انٹریکشن ہو، ہاں تو آپ ان کو سیدھا سادہ کہیں کہ بھئی میں تو آئی کین اونلی ٹاک اباؤٹ مائی بردر، اور میرے بھائی سے تو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ یہی کہتے ہیں نا، یہ سیاسی باتیں سیاسی جماعت پارٹی سے پوچھیں، کہا ہے میں نے سنا ہے کہیں؟ نہیں، اس طرح آپ وہ نہیں کہتے ہیں نا۔ اب جب ان کی بہنیں یہ کہیں ہاں کہ کے پی کے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ 8 فروری کے دن صوبے کو بند کر دیں، وہ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ سیاسی بیان ہے۔ خبر آتی ہے کہ ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہنگامی حالات میں پیمز لے جایا گیا۔ پیمز لے جایا گیا، تو ان کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ڈس انفارمیشن خبر ہے اور فیڈ مقصد اس فیڈ کا کر کے کرائی اس گئی کو ہے۔ فیڈ کی گئی ہے اور ہمیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب انہوں نے ایک دم سے جو ہے وہ لگا لیا ہے دوسرا گیئر وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو تحریک انصاف کی پوری پارلیمانی جماعت اور خاص طور پر صوبائی حکومت، آپ یہ دیکھیں نا کہ جب سے سہیل آفریدی نے وزارت اعلیٰ سنبھالی ہے تو موصوف نے جو ہے علی امین گنڈا پور سے زیادہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کے حوالے سے۔ ٹھیک، ہیونگ سیڈ دیٹ، موصوف نے صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی حکومت بھی تو چلانی ہے نا، انہیں فنڈ چاہیے، مرکز کا تعاون چاہیے۔ بالکل صحیح، لیکن اس میں اب اس سلسلے میں یار ان کی ملاقات بھی ہوگی وزیر اعظم سے، ہو گئی۔ اس کے بعد ان پر یہ الزام تھا کہ جی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، یہ گلہ تھا، شکوہ تھا کہ وہ دہشت گردی کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہی جتنا لینا ہے۔ اب کل جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، جس میں کمانڈر اور تمام اور سیکیورٹی تمام سربراہان لوگ کو جو ہیں یعنی خصوصی وہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد بڑا سخت بیان بھی آ گیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا کہ جی یس، دہشت گردی ایک تھریٹ ہے اور ہمیں ہم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے وہ مان لیا کہ صوبے میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور آپریشن کیا، اور اس خطرے سے نمٹنے کی ضرورت بھی اب ہے۔ یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اور یہ بات ماننے کے بعد بھی اگر وہ ان بہنوں کے حکم پر یہ کہیں کہ جی 8 فروری والے دن صرف ایک صوبہ بند ہوگا، اور وہ تو ان کی ایک بہن یہاں تک چلی گئی کہ تربیلا سے آپ بجلی بند کر دیں، یار وی آر فیڈریشن۔ دیکھیں نا، وہ ایک جذباتی گفتگو ہے نا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ فیصلے کرنے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے، اور آپ نے کیا نام لیا، راجہ ناصر عباس صاحب نے، تو وہ تو فیصلے وہ کریں گے۔ یہ تو بات جذباتی تو گفتگو کہنے کی حد تک ہو گئی نا۔ اب کل کیا تاریخ ہوگی؟ کل 6 ہوگی سر، 6 فروری۔ ہاں، کتنے روز پہلے ہو گئے 8 فروری یوم سیاہ سے؟ ایک دن پہلے ہو گیا، 7 کے بعد اگلا دن 8۔ اب کیا یہ بات نہیں جائے گی کہ جی ایک طرف جو ہے آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھ کے ہیں، اور ایپس کمیٹی میں وہ اور مان لی ایپیکس جاتی ہے کمیٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ایک بہت از بڑا دا ریئل خطرہ ہے۔ ایشو۔ ہاں۔ اب اس کے ہوتے ہوئے وہ کس طرح یہ ایک فضا بنائے کہ پورے پاکستان میں، لاہور میں بسنت چل رہی ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے وہاں پتنگیں کے دیکھ رہا ہے، اور بے رونق دیکھ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں؟ ہاں تو اگر فرض کریں کل کسی بھی شہر میں پاکستان کے اور کو بڑا ایک ایونٹ کر بھی لے تحریک انصاف، تو اس کو تو ریگولر میڈیا پہ اس طرح کی جگہ نہیں ملے گی، اور شاید یہ جو رنگ روگن اور یہ وہ سارا جو ہے، یہ جو فیل گڈ فیکٹر ایک موڈ چل رہا ہے، سوشل میڈیا بھی بیسیکلی جو آپ کے
یہ بات تو مانیں گے تماشا ہی ہوتا ہے نا, ہاں ہاں, چسکا فروش. کبھی چسکا ہاں فروش, ہاں ہاں ہاں, بس تو وہ بھی اس طرف ہوگا. ہاں. تو اس میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا لمبا وقفہ دیا گیا ہے نا, کتنا ٹائم دیا گیا ہے. یاد ہے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ دس از دا ریئل وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, کہ آپ نے اتنے ہفتے پہلے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو یہ کہا کہ جی 8 فروری کی تیاری کر کون رہا ہے؟ یہ بتائیے نا کہاں ہو رہی ہے. میں تھوڑے کو سوال پوچھے, میں اینکر ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اینکر, میں صاحب کو سوال پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, تو آپ مجھے بتا دیں نا, میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں. مطلب میں نے یہ نہیں آپ دیکھا. نصرت جاوید وہ شخص ہے نا جو صبح اٹھ کے سارے اخبار پڑھتا ہے, سوشل میڈیا ٹرول کرتا ہے, ٹی وی اسکرین, نہیں یہ حقیقت ہے نا. آپ پوری تیاری کرتے ہیں, بھلے شو کے لیے کرتے ہیں, کالم کے لیے کرتے ہیں. آپ کے بھی علم میں نہیں ہے کہ 8 فروری کی تیاری کون کر رہا ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا آپ سے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ دیر از اے کنفیوژن کہ جو بھی شخص جو ہے یہاں پر کوئی بھی تھوڑی سی ہل جل کرے گا تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ بالکل پرسکون ہیں, ان کو کوئی گرفتاری کا, کسی ایس ایچ او کا خطرہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہاں وہ کہتے ہیں جی بس بک گئے یہ تو. ارے بابا اس وقت ہم لائیو ہے نا, ٹی وی پہ ہم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لائیو چلے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آل آف دا سڈن آپ سے ایک سوال پوچھا نا, مجھے نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے 8 مئی کی تیاری, 8 فروری کی تیاری, کوئی نہیں پتا نا. آپ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ہوتا ہے کہ آپ جس پی ٹی آئی والے ایم این اے یا ایم پی اے کا اگر آپ اٹھائیں کوئی ٹویٹ یا نہیں, کچھ نہیں, وہ کوئی تیاری اس میں آتا کہ تیار ہے نا. چلو آپ سوشل, ہر صورت میں سوشل میڈیا پہ بھئی آپ کو اگر فرض. اچھا سملرلی جب ان کی اپیرنسز اب ہوتی ہیں مین اسٹریم میں, تھا آج ساری گفتگو جو ہے خیبر پختونخوا میں اجلاس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب سے گفتگو یہ ہوتی رہی ہے کہ جی وہ مشال یوسف زئی جو ایک خاتون ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں, اس میں 8 فروری کا کوئی ذکر, 8 فروری کا ذکر. لیکن جو میں نے جہاں سے پروگرام کا آغاز کیا ہے ابھی کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور آپ نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ کل وہ ملاقات نہیں, میرا خیال ہے اور میں اس کے بارے میں بڑی تحقیق و تفتیش, کاش کے اس وقت خیبر پختونخوا میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اجلاس ابھی جاری نہ ہوتا تو میں آپ کو 3-4 یعنی کہ ایسے لوگوں, میں تو کم از کم 3 لوگوں سے کم سے بات کیے بغیر جو ہے میں خبر دینے کو گناہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بات, جو متعلقہ ہیں براہ راست وہ اس وقت میری ایکسیس میں نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس شروع ہونے سے پہلے تحریک انصاف کے آئی واز گیٹنگ ویری اسٹرانگ وائبس کہ جو ملاقات متوقع تھی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور متوقع اب بھی ہے وہ 8 فروری سے پہلے نہیں ہوگی, کیونکہ اب محمود خان اچکزئی یہ الزام اپنے چہرے پر اس عمر کے اس حصے میں لینے کو آمادہ نہیں ہوں گے کہ جیسے 8 فروری 2026 کو اگر بڑا شو نہیں لگاتی پی ٹی آئی تو وہ بلبہ میرے اوپر گیا. ایک بڑا بیسک سی بات ہے, یہ بڑا سالڈ آرگومنٹ جی 2 دن پہلے محمود خان اچکزئی نے مل کے جی سارا اشوا کرتا, یہ چلے گی سٹوری. آلریڈی ایک آیا نا کہ اچکزئی نے پہلا دھوکہ دے دیا, یہ میں نے ایک یعنی کہ ایک وہ ٹیگ لائن پڑھی تھی کسی میں. تو یار اس شخص کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں وہ بھائی صاحب جو ہیں. سو علیمہ خان صاحبہ نے ان کو منع کیا ہوگا کہ یار, میرا اپنا خیال ہے کہ تو علیمہ بی بی کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی پریشانی اس حوالے سے درست ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو آتھینٹک لیٹسٹ اطلاع ہو کہ واٹ از دا کنڈیشن آف پی ٹی آئی لیڈر. سمپل, ٹھیک ہو, وہ تو ہے نا, ان کو اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ مسلسل رابطے میں ہے. خالی کل تو میں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ یہ ایک چینل ہے, مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اسپیکر صاحب یعنی سردار ایاز صادق بھی ان کافشوں میں مصروف ہیں
اور لا منسٹر اعظم نذیر آرڑ کے بھی تو کچھ آپ کو یہ reference ملاقات کرنے ہوتی والے نظر آ رہی ہے، اور کل نہیں 8 کے بعد؟ بھائی یہ ملاقات تو ہونی ہے، ہاں۔ اس کی وجوہات ہیں کہ آپ تحریک انصاف کی مین سٹریم وہ اس بات پہ کہہ رہی ہے کہ جی 2 سال تو گزر گئے، ہمیں کوئی نہ کوئی اب ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے ہی کچھ سہولتیں حاصل کرنا پڑیں گی۔ فی الحال ہم دھکا نہیں دے سکتے، احتجاج کے ذریعے اس حکومت کو گھر نہیں بھجوا سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بلوچستان میں جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر وہ اس طرح نہیں نظر آنا چاہیں گے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی ایک بے تحاشا بگڑتی ہوئی دہشت گردی کی صورتحال کو وہ اور زیادہ اس موقع پر وہ کیوس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب کو کہ جی آپ ہمیں کو راستہ دکھائیں۔ دوسری طرف اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ تحریک انصاف ہیں، آپ لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ 8 فروری ہو، تو آپ ہی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہماری قیادت کی جانب سے کہ آپ ڈی چوک پہ اکٹھا ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب ڈی چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ریاست پوری قوت سے وہاں آ جاتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جی ملک بھر میں جہاں بھی جس حیثیت میں کوئی، مطلب فرض کرو کر ایک تحریک انصاف کا حامی ہے، وہ اور کچھ نہ کرے، سڑک پر نہ آئے، دکان بند کر دیں، رکشہ چلاتا ہے اس دن رکشہ نہ کہیں نہ چلائے۔ کہیں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرائے۔ تو ایک لوگوں کو نظر آئے کہ یار آج کچھ دکانیں بند ہیں، یار آج کچھ ٹرانسپورٹ اتنی یہ نہیں لائے ہے، عمل کو ہی تو بنائے گا نا محمود اچکزئی، سہیل آفریدی تو صاحب، اب اس کو فالو اپ کرنا تھا نا۔ وہ نہیں ہوا۔ تو وہ فالو اپ اچکزئی صاحب نے تو نہیں کرنا تھا نا بھائی۔ وہ تحریک انصاف کی جو لوکل لیڈرشپ ہے، مطلب وہ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جی لاہور میں کون کیا ہے؟ نہیں وہ ان کا تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کیا لینا دینا۔ ہاں ہاں میری بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب سارا بوجھ اگر آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے وہ خیبر پختونخوا میں کریں، تو یہ تو خود لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے تحریک انصاف کے، نہیں حکومت کہ تحریک انصاف اپنے آپ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کانٹیکسٹ کو بھی سمجھے نا نصرت صاحب۔ کانٹیکسٹ سیدھا سادہ ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا میں نا کم از کم وہاں ایک اتنا پروٹیسٹ کیا ہے۔ کرے خود، یعنی یار دنیا بھر میں حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا، معمولات زندگی کو برقرار رکھنا، حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ میں کل کو سندھ جو ہے مراد علی شاہ کہہ کہ جی بند کر دو آج سارا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ حکومت تو نہ ہوئے۔ اور پاکستان ایک فیڈریشن ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آج جو ہے نہ خیبر پختونخوا میں کوئی ملک کے دیگر اضلاع سے آئے گا یا جائے گا؟ نہیں ایسا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں نے کہا جذباتی، یہ تو لائک یہ تو ایک یعنی بالکل میرے منہ میں خواب یونیلیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے کہ جیسے ہم الگ ہو۔ مجھے بریک لینی ہے۔ علیمہ خان صاحب نے جو کہا کہ خیبر پختونخوا بند کر دو، تربیلا کی بجلی جو کہا کہ بند کر، تو کیا اس کا کوئی پریشر تو نہیں گیا نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ؟ یار دیکھو جب یہ پبلکلی سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے کہ بہن فریاد کر رہی ہے کہ میرے بھائی کے لیے کچھ کرو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کا ایک نفسیاتی آتا ہے یا نہیں؟ آفریدی کا اور علیمہ خان صاحب کا آپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ تو ضرور ہوگا نا ایک۔ بھائی آخری رابطہ تو مجھے تو یہاں تک پتا چلا ہے کہ جب وہ بیٹھ نہیں گئے تھے دھرنا دے کر منگل والے دن، نہیں جمعرات، پچھلی جمعرات، جس دن یہ بیٹھے تھے ابھی سہیل آفریدی، پچھلی جمعرات تھی وہ، اس دن علیمہ بی بی نے پیغام بھجوایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو یعنی کہ جو اگر گنجائش نکل رہی ہے ملاقات کی تو پلیز، اسی لیے رات کو 2 بجے یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو کنفرم نہیں کر پایا ہوں، ذمہ دار چلے مطلب علیمہ خان صاحب نے کہا کہ تسی کی کر رہے تھے بہ کے، یہ آپ کو بتا لگا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے ویسے۔ تو میں ایک بریک، ناظرین ٹائم کم ہے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ صاحب ہمارے جو پہلا سیگمنٹ تھا اس دوران وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، تو اس میں یہ اعلامیہ آیا ہے جس میں ہے تو کافی لمبا، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی پورے پاکستان میں، اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے کے یاد تازہ کی جائے گی، یہ کہا گیا۔ سو اب ایک بات سنیں، میری بات اب اس اجلاس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا نا
کہ امید کرتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی کوئی ہنٹ آ جاتا نا. وہ نہیں ہے ایسا کوئی اس تو میں جو آپ کو پہلے اس میں ذکر کر رہا تھا، اور اس میں بہت زیادہ بندر کی خبریں آ رہی ہیں میرے پاس، لیکن اب وہ بدقسمتی یہ ہے کہ گزر چکا ہے اگر میں جو ہے میں یہی پڑھ کے ان کو اس وقت آپ چلے ہم آگے قابل نہیں ہوں. لیکن بہت اندرونی اختلافات، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسے حالات میں جب اتنے مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جس طرح کی یعنی ہمارے ساتھ لعنت ملامت ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو ہم لوگوں کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کافی چلے ابھی ٹائم کی کمی ہے. تو وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستان، کل تو وہ لوک سبھا جس کو ہماری قوم جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے منتخب نمائندے عوام ان کا راجیہ سبھا ہوتا ہے جو ہمارے آج تو گئے سینٹ میں، جس ہمارا سینٹ وہاں راجیہ سبھا، وہاں انہوں نے خطاب کیا. کل تو مفرور ہو گئے تھے نا، بھاگ گئے تھے. بڑا لمبا چوڑا خطاب تھا، سنا آپ نے؟ 1 گھنٹہ 45 منٹ کا ہے، اور اس میں انہوں نے ہرگز کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا. پہلے دن سے، جس دن سے امریکہ کی اور وہ ٹرمپ صاحب کا آیا ہے ٹویٹ کہ جی ہو گئی ڈیل، میں نے کہا کہ یہ براڈ ایک فریم ورک ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تفصیلات ابھی طے نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ نہیں، اس پہ ان کی پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن سے سوال تو پوچھ رہی ہے نا. وہ بابا تفصیل ہوگی تو مودی بتائے گا نا. ایک براڈ فریم ورک ہو گیا ہے کہ جی فی الحال آپ اپنی اشیاء بھیجیں 18% تک، دوسری طرف سے آپ وعدہ کر لیں کہ آپ ہماری چیزیں جو ہیں وہ زیرو ٹیرف پہ لیں گے. ختم ہو گئی بات. اب باقی تو ساری کہانی ہے نا، $500 یعنی بلین، $500 ارب ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. خود جو ہے دونوں حضرات نے جو اپنا ایشو کیے ہوئے ہیں دونوں حکومتوں کی جانب سے، اس میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ پھر سیکٹر وائز ایلوکیشن اور ڈیٹیلز جو ہیں اس کے لیے پیپر ورک ہو رہا ہے. ہو گئی نا بات. مودی پہ بوجھ نہیں بنتے جا رہے سر پاکستان انڈیا کی جنگ سر بالکل نہیں ہو رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ذرا اس کو ایک سنجیدگی سے لینا چاہیے. میں پہلے دن سے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بہت یقینی بات ہے، ایک بات بالکل ہی جو ہے یہ ایک احمقانہ ہوگی، بچگانہ ہوگی اور جاہلانہ ہوگی کہ اگر ہم اس بات سے انکار کریں کہ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کی جنگ نہیں رکوائی ہے. یس ہی پلیڈ ہز رول. اب اس جنگ کے بعد اس نے یہ بھی دنیا کو ایک ہمارا پبلسٹی ایجنٹ بن کر آلموسٹ یہ بتایا ہے کہ وی ہیڈ این اپر ایج، ہم نے ان کو تھلے لگایا، مار گیا. اچھا، اب ایک بندہ ہماری خود ہی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ موصوف کے ساتھ جو ہے وہ پنگے بازی کریں. بالکل کوئی تک نہیں بنتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو اسٹریٹجک ہوتی ہے، ایک ٹیکٹیکل ہوتی ہے، ایک دور رس ہوتی ہے، ایک بقیر المدتی ہوتی ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ پہلے دن سے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ وہ امریکہ اور انڈیا کے زیادہ ہیں. اب جیسے یہ تجارتی ڈیل سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ بات میری دانش میں فی الوقت یہ ہے کہ واشنگٹن میں وہاں کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وہاں کی وزارت خارجہ نے 55 ملکوں کو بلایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نایاب معدنیات ہوتی ہیں ان کا کیسے ایک ملک کی منوپلی ختم کی جائے. اب وہ کس ملک کی منوپلی ختم کرنی ہے؟ چین. اچھا، اس کی منوپلی جو پوری دنیا میں 90% اگر آپ کو یہ چاہیے اس کے لیے وہ نایاب معدنیات اور باقی کمپیوٹر اور یہ اور وہ باقی سارے، تو آپ کو چینی کمپنی سے خریدنا پڑے گا کسی نہ کسی سے. اور چینی کمپنی جو ہے وہ اس وقت تک آپ کو نہیں بیچے گی جب تک اس کو اس کے ملک سے اجازت نہیں ملے گی. اب اس کانفرنس کے اندر ہمارے وزیر خارجہ نہ جا پائے کیونکہ امید تھی کہ وہ شاید عمان جائیں گے یا وہ ترکیہ، ہمارے انرجی کے وزیر گئے. اچھا، اس میں بھی جو بیسک دیکھو، اس سے خطاب کیا ہے امریکہ کے نائب صدر نے، جے ڈی وینس نے.
اس میں چین کا نام لیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایک ملک جو ہے اس کی منوپلی کو ختم اب ہم کیسے، اب ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ ہم کیا چین کی منوپلی ختم کرنے میں امریکہ کے سانجھے دار بننا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ہم نہیں بننا چاہیں ہمیں گے، بڑا جبکہ انڈیا کے جے شنکر نے وہاں تقریر بھی کی اور کہا ہے کہ ہاں کہ یہ سپلائی چین پر منوپلی ختم ہونی چاہیے. تو ایک لانگ ٹرم میں ایک انٹرسٹ مل رہے ہیں نا، تو ان چیزوں پر ہم لوگ نگاہ نہیں رکھتے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ بات کرنی چاہیے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. مسقط میں ملاقات ہو رہی ہے مذاکرات ایران اور امریکہ کے. یار دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے فیس ٹو فیس ہیں یا وہی رول ہے کہ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ کلیئرلی تو نہیں کوئی بتا رہے کہ اب یہ ملاقات جو ہے یہ براہ راست ہوگی امریکی وفد یعنی اسٹیو، اور اس میں غالباً داماد بھی آ رہا ہے اب، جیرڈ کشنر. ٹھیک ہے. اور اس کو ہوسٹ جیسے یوں بیٹھے ہوں گے تو وہ عمان کے وہ پہنچ گیا ہے، تو وہ عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہوں گے. تو وہ جو پہلے جو تھا نا کہ ترکی بھی بیٹھا ہو، سعودی عرب بھی، پاکستان بھی، تو غالباً اب وہ صورتحال نہیں ہوگی. ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ غالباً میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ نہیں ہوگی. میں غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. اس کی وجہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایران یہ نہیں چاہتا کہ علاقائی جو مطلب کہ ترکی کو پتہ چلے یا پاکستان کو پتہ چلے کہ بھئی کیا وہ جھک گئے ہیں. نہیں، مقصد یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ بھائی کچھ تو ہمیں بھی سپیس دیں، ہم نے بھی اپنے ملک جانا ہے، شکل دکھانی ہے. اب اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایرانی جو کرنسی ہے، تو جیسے روپیہ ہمارا بنیادی یونٹ ہے، ان کا جو بنیادی یونٹ ہے ریال یا تومان جو بھی کہہ لیں، وہ $1 کے عوض 1,65,000 روپے کا ہو گیا ہے. یہ حالت ہے. اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو 1,61,000 سر، چلے 1,61,000 چلے، اگر آپ کو کریکٹ کر دیا ہمارے تو اچھی بات ہے. بہرحال اس وقت 65 تھا، اب 61 ہو گیا ہوگا. لیکن اسٹل اٹس ہیوج. ہاں بہت زیادہ. اٹس اے سیریس اکنامک کرائسس. اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ایران جھکتا نظر آئے گا، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے جھکنے کا منظر جو ہے وہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی دیکھے، سعودی عرب کا وزیر خارجہ بھی دیکھے. یعنی محلے میں بھی کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کی عزت اور اور جیرڈ کشنر کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی بندے لگ جائے گا یہ کام یا نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے باوجود یہ پرووک کرنے سے باز نہیں آ رہا. تھوڑی ہی دیر پہلے ٹرمپ نے ابھی ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے وہ نیشنل پریئر جو وہاں پہ ایک ہوتا ہے وہ یعنی دعائیہ ایک وہ جو کرتے ہیں، اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایران جو ہے پبلکلی کچھ کہتا ہے، ویسے میری منتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی میں نہ گل کرو، مکمکا کرو. یہ آج کا بیان ہے. ارے بھائی کل اگر تم یہ چاہتے ہو کوئی ایگریمنٹ ہو تو تم دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ ایران بکری ہو کر ایک ان کی نیچر ہے. فائن، میں نہیں یار نیچر نہیں ہے. اور جیرڈ کشنر میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ٹرمپ کو راضی کر سکتے ہیں ان ٹرمز پہ. یس، جیرڈ کشنر کا جانا جو ہے یہ بات ہے کہ اس دفعہ دے ہیو اے ڈیل. امریکن ایک ایسی ڈیل لے کر آئے ہیں جس میں کیٹیگوریکلی ہوگا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اوکے، یعنی اگر منظور کرنا ہے تو کریں، اس سے زیادہ ہم آپ سے کنسیشن نہیں. کیونکہ کل اس نے یہ بات بھی کل یہ تسلیم کی ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم نے ایرانی عوام کو میں نے لیٹ ڈاؤن کیا. میں نے ان کو کہا کہ میں تمہاری مدد کو آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں مذاکرات کر رہا ہوں. یعنی اس نے اس طرح کی یہ بات کی ہے. اللہ کرے یہ مذاکرات یقینی طور پر ہم تو یہ چاہیں گے ہمارے ٹائم انٹرسٹ ختم میں ہو گیا. اللہ حافظ.